سعدیہ بہت ذہین اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ میں جب بھی کلاس میں پڑھانے کے لیے جاتی تو میں اکثر اس کی طرف دیکھتی کہ پڑھنے میں بہت ذہین ہے، لیکن ڈری سہمی کلاس میں بیٹھی ہوتی ہے۔ مجھے کچھ دن ایسی ہی صورتحال دیکھنے کے بعد کچھ تشویش ہونا شروع ہوئی اور میں نے یہ جاننے کی کوشش شروع کر دی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی ہو اور ذہین بھی ہو تو کیوں ایسے رہتی ہے۔ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ میں روز اسے نوٹ کرتی رہتی ہوں کیونکہ ایک ٹیچر تو اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور خصوصی فیمیل ٹیچر ضرور سب لڑکیوں کو دیکھتی ہے اور ان کا حال جاننا چاہتی ہے۔ خیر دن گزرتے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا کہ سیمیسٹر کے آخر میں ایک دن سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور وہ دن آیا کہ سیمیسٹر کے ختم ہونے پر ایک دن سیر و تفریح کا پروگرام بنایا گیا۔ سب لڑکیاں جانے کے لیے تیار تھیں اور سعدیہ نہیں جا رہی تھی، جس کی کچھ خاص وجہ تھی۔ خیر وہ دن بھی گزر گیا اور اس کے بعد نیا سیمیسٹر شروع ہوا۔ ایک دن میں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سعدیہ میرے پاس آئی اور کہا کہ میڈم کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے کہا آ جاؤ۔ سعدیہ کمرے میں آئی اور وہ پریشان تھی۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آیا، وہ پوچھنے آئی ہے، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ مجھے پوچھنے لگی میڈم آپ کے پاس آپ کے پرانے کپڑے تو ہوں گے، وہ آپ کس کو دیتی ہیں؟ یہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ آخر یہ کیا سوال ہوا؟ یہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ آخر یہ کیا سوال پوچھا ہے؟ میں نے اس سے کہا خیریت ہے۔ میرے پوچھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اس بیچاری نے میرے اصرار کرنے پر بتایا کہ میڈم کلاس میں امیر سے امیر لڑکیاں پڑھتی ہیں جو کہ میرے پھٹے اور پرانے کپڑوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اس نے کہا میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے پاس وسائل نہیں ہیں کہ میں اچھے اچھے کپڑے خرید سکوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں دھنگ رہ گئی کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے، یقیناً آپ نئے کپڑے بھی خریدیں گی، تو آپ اپنے پرانے کپڑے مجھے دے دیں تاکہ میرا کچھ گزارا ہو سکے۔ اس کی بات سننے کے بعد میرا دماغ پھٹ گیا اور ایک لمحے کے لیے میرے ہوش اڑ گئے، اور میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، امیری غریبی کو اس دنیا نے بنایا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ آپ علم حاصل کر رہی ہو ان سب کے ساتھ جن کو بہت غرور ہے دولت پر۔ یہ سراسر غلط ہے۔ تم اپنے آپ کو کبھی کمتر مت سمجھو، محنت کرو، ترقی کرو۔ میں نے جتنا ہو سکتا تھا اسے حوصلہ دیا اور یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی کہ تم کسی سے کم نہیں ہو۔ اس تحریر کا مقصد یہ ہے کہ انسان مال پر غرور کیوں کرتا ہے؟ کسی کو نیچے دکھانے سے کیا مل سکتا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم آپ کو دیکھ رہا ہے، کیوں ہم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں دھکیل رہے ہیں؟ اگر ہم کسی کو نیچا دکھائیں گے تو اس میں اس کا کیا نقصان ہوگا، بلکہ ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ یہ مال و مقا یہیں رہ جائے گا اور انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، اور امید ہے اس تحریر پڑھنے سے بہت سے لوگوں کے ضمیر جاگ جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری مدد کرے، آمین، والسلام۔